مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے خاندان کا لفظ تو کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ اس لفظ کا استعمال بھی کیا ہوگا، لیکن اگر خاندان کے لفظ کے معنی کو دیکھا جائے، اس کے میننگز کو دیکھا جائے تو اس میں بڑی وسعت ہے، اور معاشرے کے کئی ایسے افراد جن سے انسان کا ایک تعلق اور ریلیشن ہوتا ہے وہ اس خاندان کے لفظ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب خاندان رسول کا جو لفظ ہے اس کے تحت کئی افراد آتے ہیں جن کا ذکر پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، لیکن خاندان کے لفظ کے تحت کون کون سے افراد آتے ہیں اگر ان کی ڈیٹیلز کو سمجھ لیا جائے تو پھر یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان میں کون کون سے افراد شامل ہیں۔ ویسے تو پیارے آقا علیہ السلام سے منسلک افراد کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، بعض کو صحابہ کہا جاتا ہے اور بعض کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اہل بیت بھی صحابہ کرام ہی کے زمرے میں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے سے ایک نسبت اور تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو ایک خاص شرف عطا کیا گیا جس کو ہم اہل بیت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں کئی ایسے افراد ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا فرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لفظ خاندان کے اگر معنی کو سمجھ لیا جائے تو پھر اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ نبی اعظم علیہ السلام کے خاندان میں کون کون سے افراد شامل ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، لفظ خاندان جب بولا جاتا ہے تو عموماً وہ افراد ذہن میں آتے ہیں جن سے انسان کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، یعنی جن سے خونی اور نسبی تعلق ہوتا ہے۔ بالکل، جن سے خونی اور نسبی تعلق ہو وہ بھی انسان کے خاندان کے افراد شمار کیے جاتے ہیں اور خاندان کے افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے افراد ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت نے انسان کے خاندان کے افراد میں شمار کیا ہے۔ بنیادی طور پر تین رشتے ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کا معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ ایک خاندانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ سر فہرست وہی تعلق ہے جس کو عوام الناس سمجھتی ہے کہ وہ افراد جن سے انسان کا خونی رشتہ ہو۔ اس کے تحت والدین یعنی ماں باپ، اولاد، اور اسی طرح چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولادیں شامل ہیں۔ ان افراد کو کسی بھی شخص کے خاندان کے افراد کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے اگلا درجہ ہم دیکھتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ایک اور رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کے شرف کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی جس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ہے رضاعت کا رشتہ، یعنی دودھ کا رشتہ۔ شریعت اسلامیہ نے دودھ کے رشتے کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ جس طرح انسان کا تعلق اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے تو دودھ کے رشتے کی وجہ سے بھی وہ افراد انسان کے خاندان میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی انسان نے جس خاتون کا دودھ پیا ہے وہ اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے، اور اس خاتون کا جو شوہر ہوتا ہے وہ اس بچے کا رضائی والد ہوتا ہے، اور اسی طرح اس خاتون کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس دودھ پینے والے بچے کے رضائی بہن بھائی شمار کیے جاتے ہیں۔ تو رضائی رشتے کے اعتبار سے جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے خاندان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یوں ہی جب نکاح ہوتا ہے تو اگرچہ نکاح میں بظاہر دو افراد کا آپس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کا یہ حسن ہے کہ اس نکاح کے ذریعے دو خاندان ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور نکاح کے بعد
کئی ایسے تعلق اور رشتے قائم ہو جاتے ہیں جن کو انسان کے خاندان سے شمار کیا جاتا ہے، جس طرح ساس، داماد، اسی طرح بہو اور مختلف افراد جن سے نکاح کی وجہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، انہیں بھی انسان کے خاندان کے افراد شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام تر تفصیلات کے بعد اگر ہم نبی اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کی فہرست دیکھیں تو یہ بڑی طویل ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، اور کئی خوش نصیب افراد کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے تعلق رکھنے کا شرف حاصل ہے۔ اس پروگرام میں ہم انہی افراد کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب کا بیان سنیں گے، احادیث مبارکہ میں ان کے جو واقعات بیان کیے گئے، ان کی عظمت و شان بیان کی گئی، انشاءاللہ عز و جل انہی کا بیان ہوگا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کے خاندان کے افراد میں دیکھا جائے، ویسے تو اہل بیت اطہار خصوصی طور پر خاندان رسالت کا ایک حصہ ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کا لفظ جن افراد پر بولا جاتا ہے، ان افراد کے علاوہ بھی کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو خاندان رسول کے معنی کے تحت آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اگر خاندان کی بات کی جائے اور نسبی تعلق کو دیکھا جائے تو سر فہرست وہ خوش نصیب ہستیاں کہ جن کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کا نور منتقل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے جو آباء و اجداد ہیں، اور بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کے جو والدین کریمین ہیں، یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاندان رسول کے انتہائی اہم افراد ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے والدین ہونے کا ان ہستیوں کو شرف حاصل ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی ذکر ہوگا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کے صاحبزادے اور آپ کی صاحبزادیاں ہیں، یہ بھی خاندان نبوت کے اہم افراد ہیں، جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاندان نبوت کی انتہائی اہم ہستی ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، ان کا بھی تذکرہ احادیث مبارکہ میں اور پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم، جو پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے شہزادے ہیں، سب سے پہلے شہزادے ہیں، جن کی نسبت کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، ان کا ذکر خیر۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے، ان کا بھی تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ ایک شہزادے حضرت عبداللہ ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ان اولاد کے شجروں اور ان کے نسب اور ان کے فضائل کا بیان کرنا، یہ بھی خاندان نبوت کے ٹاپکس میں آتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کی جو اولاد ہوئی، بالخصوص خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہوئی، اور ان میں بھی سر فہرست حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، یعنی حسنین کریمین، یہ بھی خاندان نبوت کے افراد شمار کیے جاتے ہیں، اور خاندان نبوت کے اہم افراد ہونے میں ان کو ایک شرف اور بزرگی حاصل ہے۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے نسبی اعتبار سے رشتوں کی کچھ تفصیل ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کے وہ چچا کہ جو ایمان لائے، جیسے کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی خاندان نبوت کے اہم افراد ہیں۔ اور پھر ان کی جو شہزادے ہیں، یعنی مثال کے طور پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس کے شہزادے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت کے افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ ان کو صحابی کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کے الفاظ کے ذریعے بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے، لیکن خاندان نبوت کے عام وسیع معنی میں بھی ان افراد کا شمار ہوتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام کے خاندان کے دیگر افراد بھی
جو نسبی اعتبار سے آپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا، ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جن کو سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دودھ یعنی رضاعت کا رشتہ حاصل ہے، وہ بھی بڑے بزرگ اور بڑے شرف والے ہیں اور ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا تذکرہ بھی فرمایا، صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ میں ان کے تذکروں کو بیان کیا اور ان کی شانوں کو بیان کیا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جن سے دودھ کا رشتہ ہے، یعنی وہ خواتین، خوش نصیب خواتین جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف ملا کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا بھی خاندان نبوت کے افراد کا تذکرہ ہے، اور خاندان نبوت میں ان ہستیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور علماء کرام نے ذکر کیا کہ وہ مقدس خواتین جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی سعادت پائی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام خواتین کو ایمان کی دولت عطا کی، یعنی وہ ساری مومنہ تھی اور ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا شرف ملا۔ اور ان میں حضرت سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، آپ کی رضائی والدہ قرار پائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں حاصل کی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر ہیں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دودھ اور رضاعت کے اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں، رضائی والد قرار پاتے ہیں۔ پھر حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے اور شہزادی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا آپ کے گھرانے کا تذکرہ کرنا، یہ بھی خاندان نبوت ہی کے تذکرے میں شمار ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور رضاعت کے اعتبار سے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت اور تعلق قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رضائی بھائی ہیں۔ یعنی ابو لہب کی جو باندی سویبہ تھی، اس کا دودھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، تو اس اعتبار سے حضرت امیر حمزہ کا ذکر کرنا یہ دوہرا ذکر ہوگا، یعنی حضرت امیر حمزہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب کا بھی تعلق حاصل ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رضاعت کا تعلق بھی حاصل ہے۔ تیسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح اور حرمت مصاہرت کے ذریعے بھی انسان کا تعلق کئی افراد سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان کے خاندان کے افراد شمار کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی برکت سے کئی خوش نصیبوں کو یہ شرف ملا کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد کہلائے۔ اور نکاح کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سر فہرست امہات المومنین یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور پاک ازواج ہیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد نکاح کی برکت سے اس تعلق میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد میں شمار کی جاتی ہیں۔ یعنی امہات المومنین کا تذکرہ کرنا یہ در حقیقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، آپ کی فیملی ہی کا تذکرہ ہے، کوئی جدا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بھی امہات المومنین کا تذکرہ کیا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ امہات المومنین کا ذکر کوئی جدا ذکر نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ ہی کا ایک حصہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگان ہی کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امہات المومنین کو بڑی برکتوں سے نوازا، اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے یہ قابل رشک ہیں، کیونکہ جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ اللہ رسول نے امہات المومنین کو عطا فرمایا وہ کسی اور خاتون کے حصے میں نہ آیا۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں امہات المومنین کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کے فضائل و مناقب کا انشاءاللہ ہم بیان سنیں گے اور اس سے درس لینے کی کوشش کریں گے۔ ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، امہات المومنین
رضی اللہ تعالی عنہن کے خاندان کے جو افراد ہیں وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ ہونے کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا اہم فرد ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد گرامی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی بھی ہیں، لیکن سسرالی رشتے کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا بھی سسرالی رشتے کے اعتبار سے خاندان نبوت کے ایک فرد کا ذکر ہوگا۔ یوں ہی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجہ ہیں، تو اس اعتبار سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد میں سسرالی رشتے کے اعتبار سے شامل ہیں۔ یوں ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، اور آپ کی شہزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجہ ہیں، تو یوں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، اور سسرالی رشتے کے اعتبار سے، سسر ہونے کے اعتبار سے خاندان رسالت کے افراد میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ یوں ہی وہ خوش نصیب افراد جن کے نکاح میں نبی اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں آئیں، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی، آپ کے خاندان کا فرد شمار ہوتے ہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان جب اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے تو جس خاندان میں شادی کی جاتی ہے اس خاندان سے بھی انسان کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور انسان کے خاندان اور فیملی میں اس کے داماد اور اس کی بہو کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو مبارک شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو یوں حضرت عثمان غنی داماد رسول ہونے کے اعتبار سے خاندان نبوت کا ایک فرد ہیں۔ یوں ہی مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ صحابی رسول ہونے کا آپ کو شرف حاصل، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہونے کا، یعنی اہل بیت کا ایک اہم فرد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری اور چہیتی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، تو اس اعتبار سے داماد ہونے کا تعلق بھی مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبتوں کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہو تو ان میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے تب بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ان تمام تر افراد کا تذکرہ یہ خاندان نبوت اور خاندان رسالت ہی کا تذکرہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ان افراد کا تذکرہ کرنا ایک بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات ہیں، ان کے شان نزول کو جب دیکھا جاتا ہے تو کئی قرآن مجید کی آیات ان افراد کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان افراد کی زندگی کے حالات کو سمجھنا، ان کے تعارف کو جاننا یہ ضروری ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین ارشادات ہیں جو امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ان کا بھی براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ان افراد سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد کی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کا تعلق ان افراد سے بنتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کس طرح کرنا ہے،
پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی سے ایک بندہ مومن ان چیزوں کو سیکھتا ہے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو سیکھے گا کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرنا ہے، تو وہ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے گا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں انہی افراد کا تذکرہ ملے گا۔ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لی جائے، پیارے آقا علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوگا وہیں آپ کے خاندان کے افراد کا ذکر ہوگا۔ اور ایک بڑی پیاری بات جو علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب کے محبوب سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ نبی اعظم علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھا جائے جو ایمان کی جان ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام سے محبت رکھنا یہ ایمان کے لیے ضروری بلکہ ایمان کے لیے شرط اول ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان افراد سے محبت کی جائے کہ جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا محبوب بنایا، اور ان افراد سے محبت کا ایک انداز اور ایک طریقہ اور ایک ذریعہ یہی ہے کہ ان کی سیرت اور ان کے فضائل کو جانا جائے۔ ان محبوب المحبوب محبوب، یہ اصول محبت کا علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، پیارے کا پیارا بھی پیارا ہوتا ہے۔ تو چونکہ خاندان نبوت کے یہ افراد پیارے آقا علیہ السلام کو ان افراد سے محبت ہے، لہٰذا ان سے محبت رکھنا یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، اور ان سے محبت کا ایک انداز اور طریقہ یہی ہے کہ انسان ان کے حالات زندگی کو جانے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پررحم خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انہی مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہوگا، اور اس ذکر اور اس تذکرے کا ایک بنیادی سبب اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان افراد کی زندگی، ان کے حالات سے ہم آگاہی حاصل کریں، اور ان کی زندگیوں پر عمل کرنا، ان کے حالات اور ان کی سیرت کو جان کر ان کے طریقے کو اختیار کرنا بندہ مومن کے لیے آسان ہو۔ کیونکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک رول ماڈل چاہیے کہ قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور خاندان نبوت کے یہ افراد ایک بہترین مثال ہیں، کیونکہ انہی کی زندگی میں، انہی کی ظاہری حیات میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا، پیارے آقا علیہ السلام احکامات ارشاد فرماتے رہے، اور جیسے جیسے پیارے آقا علیہ السلام اسلام کی تعلیمات عام فرماتے رہے، یہ افراد ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ تو اسلام کے نصاب پر، اسلام کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے عملی مثال خاندان نبوت اور خاندان رسالت کے افراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی زندگیوں اور سیرت کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسوہ حسنہ پر اور دین اسلام کی درست راہ پر استقامت کے ساتھ زندہ رہنے اور اسی دین اسلام پر وفات پانے کی اللہ تبارک و تعالی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔